ڈیئر اسٹوڈینٹس، کیا حال ہے؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ نیکسٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں 14 کیا گیا تھا 86 12، کیونکہ بار بار 14 والا کر کے نا تو وہی ذہن میں تھا۔ اور اس کا یونٹ نمبر 5 دیکھتے ہیں، اور جن لوگوں نے ابھی تک اسے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اور اس میں سے میں نے کچھ چینجز کی ہیں۔ پہلے میرا پروگرام تھا یونٹ نمبر 1 سے لے کر یونٹ نمبر 1 2 4 5 اور 9 کرنے کا، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ 1 2 کے ساتھ 3 بھی کر لیں اور جسٹ پہلے 5 ہی کر لیں، کیونکہ یونٹ نمبر جو 9 ہے نا، مے بھی اس میں سے وہ آدھا سوال بنا کر دے دے، یعنی آدھا یونٹ نمبر 9 سے آدھا یونٹ نمبر 8 سے دے دے، تو پھر ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو اس سے بہتر ہے کہ ہم اگر فرسٹ 5 یونٹ کر لیں، کیونکہ یونٹ نمبر جو 4 ہم نے اسکپ کیا تھا اس میں ٹوٹل 5 سوال ہیں، 5 میں سے 2 سے 3 اہمیت کے حامل ہیں، تو ہم انہیں ہی پریپیئر کر لیں۔ وہ اتنا مشکل بھی نہیں ہے اور تقریباً 18 ایک پیج ہیں اس کے، تو میں یہی سوچ رہا ہوں کہ اسے ہی کر لیں۔ دیکھتے ہیں جی، اب یونٹ نمبر 5 پہ کیا ہے، پروفیشنل آئیڈینٹی، یعنی پیشہ ورانہ شناخت جو ہوتی ہے وہ سماجی شناخت کی ایک قسم ہے۔ پروفیشنل آئیڈینٹی کیا ہے؟ یعنی کوئی شخص ایک پیشے سے جڑا رہتا ہے تو اس پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے اعتبار سے اپنی شناخت کو قائم کرتا ہے۔ اس میں افراد کے کردار، اس کی ذمہ داریاں، اس کے اخلاقی معیار پر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اب تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ پیشہ ورانہ شناخت جو ہے فائدے کے بجائے معیار کی شناخت کا نام ہوتا ہے، یعنی پیشے میں مالی مفاد سے ہٹ کر اخلاقی جو ہیں اقدار ہوتی ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں اس کی تعریف کیا ہے۔ تو وان مینن بارلے کہتا ہے کہ پیشہ ورانہ شناخت کسی شخص کی سماجی شناخت کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے۔ پیشہ ورانہ شناخت جو ہے سماجی شناخت کے طور پر دیکھی جا سکتی ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ یعنی پیشہ ورانہ کام کرنے کی جگہ پر فرد کے رویہ میں نفسیاتی بہتری پیدا کی جاتی ہے، اور اس میں اس کے اخلاقی فیصلوں، مثلا اچھا کیا ہے، برا کیا ہے، کیا کام کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس پر اثر انداز ہوتی ہے۔ تو پیشہ ورانہ شناخت جو ہے کام کرنے کی جگہ پر نفسیاتی رویوں کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ تو پیشہ ورانہ شناخت کے ذریعے تجربہ، عمل اور کام کے حوالے سے اس احساس کو اجاگر کرتی ہے کہ پیشہ ورانہ شناخت تعلیمی تجربات کے ساتھ مل کر بہتری لاتے ہیں۔ بس یہ سوال یہاں ختم ہو گیا ہے، اتنا آنے والا نہیں ہے، لیکن ہم نے کہا کہ چلو کچھ نہ کچھ سمجھ آ جائے کہ پروفیشنل آئیڈینٹی کیا ہے۔ اگر آتا بھی ہے تو یہ فرسٹ اور سیکنڈ دونوں کوسچن مل کر آئیں گے۔ تو پیشہ ورانہ شناخت کا عمل کیا ہے، پروفیشنل آئیڈینٹی، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے تو دونوں ہی لکھ دے اس میں، تو وہ دونوں ہی کام چل جائے گا۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کی معاشرے اور جس ادارے میں کام کرتا ہے اس میں نہ صرف اس کی پیشہ ورانہ شناخت قائم ہو بلکہ اس کے حوالے سے اس کا احترام بھی کیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارا نام بنے، تو اب یہ نام ایک دم نہیں بن جاتا، اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ تو اس کے لیے 5 ضروری افعال ہیں۔ سب سے پہلے ٹیچنگ میں موجود اعتقادات پر نظر ثانی کریں، اپنے ساتھیوں میں الگ شناخت قائم کرنا ہوتا ہے، شناخت کی تشکیل کے لیے جذباتی پہلوؤں کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور ٹیچنگ جو ہے تدریسی پیشے میں تجربے اور نظریے کو باہم مربوط شکل دیں اور خود اعتمادی پیدا کریں۔ استاد کی پیشہ ورانہ شناخت کے مراحل، استاد کی پیشہ ورانہ شناخت کے فروغ کے حوالے سے کیا کہا گیا ہے کہ 4 عناصر ایسے ہیں، 4 مراحل جن سے گزرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے کانسیپٹ، یعنی کہ سب سے پہلے تصورات کا مرحلہ آتا ہے۔ تو جو متوقع اساتذہ ہوتے ہیں وہ تعلیمی اداروں کے ماحول سے، ان کے حالات و واقعات سے بڑی امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں۔ اب اس مرحلے پر وہ پہلے سے جو سروس دینے والے استاد ہوتے ہیں، طلباء کی آئندہ اساتذہ کے حوالے سے توقعات اور امیدوں کا پہلے سے اندازہ کر سکتے ہیں، اور طلباء بھی اس حوالے سے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور نئے آنے والے ٹیچر کا ایک تنقیدی جائزہ لیتے رہتے ہیں۔ اس کا دوسرا مرحلہ آتا ہے بچاؤ کا مرحلہ۔ جب اس وقت شروع ہوتا ہے جب ایک ٹیچر کلاس روم میں داخل ہوتا ہے تو پھر وہ نظم یا پھر مضمون کے حوالے سے اسے بحران کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرنا ہوتا ہے، اپنی قدر و قیمت اور اہمیت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور عام طور پر وہ سب سے پہلے کلاس روم کنٹرول کرتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں اس کی سکل، صورتحال میں مضمون کے مندرجات تدریسی علم میں مہارت کا استعمال کرتا ہے، بڑے منظم انداز میں اپنے ہدایاتی منصوبوں پر عمل کراتا ہے اور اپنی کارکردگی بہتر بناتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جی اثرات، یعنی اس مرحلے پر طلباء پر استاد کے تدریسی اثرات کا کیا اثر ہوتا ہے،
اور اس مرحلے میں استاد ہر طالب علم پر اپنے تدریس کے اثرات پر توجہ دیتا ہے، اور اس مرحلے پر وہ کیا تجزیہ بھی کرتے ہیں اور طلباء کو بھی تجزیے کے مراحل سے گزارتے ہیں۔ نیکسٹ ہے کیریئر بنانے سے متعلق کون سے اقدامات، کویسچن نمبر 3 ہے، اس کو ہم الگ سے کرتے ہیں۔ اسی میں ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ایک کیریئر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ساری زندگی بہترین صلاحیتیں صرف کر کے جد و جہد کرتا ہے، کبھی کامیاب ہوتا ہے کبھی ناکام بھی ہو جاتا ہے، تو وہ کیریئر بنانے کے لیے اپنی سوئی ہوئی صلاحیتوں کو جگاتا ہے اور نئی نئی صلاحیتیں سیکھتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیریئر کیا ہے؟ بحیثیت ملازمت کیریئر میں طویل عرصے میں دی جانے والی ذمہ داریاں نبھانے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے جی، اور کیریئر ملازمت کا پیشہ ورانہ زندگی میں ایک مخصوص عرصے پر مشتمل ہوتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مقاصد کیا ہوتے ہیں۔ کچھ سوالات ہوتے ہیں جن کے جوابات حاصل کرنے کی ایک بندہ سوچتا ہے کہ میں واقعی ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں، تو بطور استاد مجھے کون کون سی صلاحیتیں حاصل ہوں تاکہ میں یہ ادا کر سکوں فرض۔ میری صلاحیتیں کیا ہیں کہ یہ ٹیچنگ میں استعمال ہوں گی، میری خامیاں کیا ہیں، اور میری زندگی اور کیریئر کا کیا تعلق ہے، اور دوسرے سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں بھی صحیح یا نہیں ہیں، اور جس خاص مضمون میں ٹیچنگ کرنا چاہتا ہوں یا جس علاقے میں رہنا چاہتا ہوں یا کس رشتہ داروں کے علاقے میں رہنا چاہتا ہوں، کہاں رہنا چاہتا ہوں، میری حالیہ ترجیح کیا ہے، میں کیا ترقی کرنا چاہتا ہوں، اگر ہاں تو کیوں، اگر نہیں تو پھر بھی کیوں۔ یہ ہیں مقاصد ہمارے۔ اور اس کے حوالے سے کیریئر کی تشکیل کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ سب سے پہلے جنہیں تدریس کا پیشہ ورانہ پیشہ جو ہے توجہ کا ہوتا ہے، متقاضی ہوتا ہے، کیونکہ براہ راست اس کا تعلق اساتذہ سے ہوتا ہے۔ اب ایک پیشہ ور استاد کے اسے ذمہ داریوں کا نبھانے کے لیے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو اسے اپنے کیریئر کو استاد کو جو ہے بنانے کے لیے بڑی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ ایک کیریئر کی تشکیل ایک منظم اور مسلسل عمل کا نام ہے، یہ نہیں کبھی کبھار آنے والی سرگرمی نہیں ہے۔ اس کے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں، اس کے کیریئر کی تشکیل کے لوازمات کا انتظام کیا جاتا ہے، جب ہی بندہ جو ہے وہ پیشہ ورانہ ترقی کے عمل سے گزرتے ہیں۔ اب اس کے سٹیپس کیا ہیں کیریئر کی ترقی اور کامیابی کے اقدامات۔ سب سے پہلے اسے کیریئر بنانے کے لیے، کامیابی ترقی کے لیے ایک مسلسل عمل ہے جس سے انسان گزرتا ہے۔ بعض اوقات کیریئر بناتے بناتے وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں فیصلہ کرتا ہے کہ اب اسے ٹھہر جانا چاہیے۔ تاہم زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ انسان فیصلہ کرتا ہے کہ اسے آگے سے آگے بڑھتے رہنا چاہیے۔ ماہرین نے چند اقدامات بتائے ہیں۔ سب سے پہلے منصوبہ بندی کریں کہ آپ کے کیریئر کے مقاصد طے کرتی ہے اگلے 5 سال آپ نے کیا کرنا ہے۔ ذات کی ترقی میں آپ کی شخصیت کی اندرونی اور بیرونی مہارتوں کا فروغ بھی شامل ہوتا ہے، نفس مضمون ہوتا ہے، آپ کی پیڈاگوجیکل حکمت عملیاں ہوتی ہیں، نئے نئے کورسز ہوتے ہیں، مضمون کے مواد کے متعلق نیا علم ہوتا ہے، آپ اپنی ذاتی شخصیت کے لیے ورکشاپ کرتے ہیں اور اپنے ایک سے زیادہ مقاصد کو حتمی شکل دے سکتے ہیں۔ اور نیکسٹ ہے خود آگاہی، سیلف ڈیٹینشن، یعنی دوسرا اہم قدم یہ معلوم کرنا ہے کہ آپ کی کمزوریاں اور خوبیاں کیا ہیں، آپ میں اس میں انفرادی حیثیت میں ذات کی بیرونی خصوصیات کیا ہیں، اس میں مہارتوں میں تکنیکی اور ملازمت سے متعلق مہارتیں کیا ہیں، مضمون کے مواد میں علمی مہارت کیا ہے۔ جب بھی کوئی استاد اپنے کیریئر کی تشکیل کرے، منصوبہ بندی کرتا ہے تو وہ ان معیارات کو ذہن میں رکھتا ہے، اور یہ اقدامات خود آگاہی بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے پیشہ ورانہ مواقع۔ اگلا قدم مناسب حکمت عملی اور مواقع اختیار کر کے آپ کے کمزور پہلوؤں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ اپنی تدریسی مہارتیں بہتر بنانا چاہتے ہیں تو یا ایک یا تمام مہارتوں کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو آپ سیمینارز اٹینڈ کریں، ورکشاپ ٹریننگ لیں اور رضاکارانہ طور پر ذمہ داری نبھائیں۔ بجٹ میں کمزور ہے تو بجٹ بنانے کی ذمہ داری سر لے لیں، اور اس سے آپ کی کمزوریاں دور کرنے میں مدد مل جائیں گی۔ اور پیشہ ورانہ مہارتوں کے استعمال کے اہم عنصر یہ ہے کہ آپ کو اپنے کاموں کا انتخاب خود کرنا پڑتا ہے کہ آپ کو موقع حاصل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنے۔ موقع حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ عہدے پر مناسب کامیابی حاصل کرنے کے لیے مہارت یا تجربہ کافی ہے۔ اور اسی طریقے سے بس یہاں پر یہ سوال ختم ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اور یہ کویسچن جو ہے کیریئر بنانے کے اقدامات بڑا اہم سوال ہے، اسے آپ نے خاص طور پر لازمی کرنا ہے۔ امید آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔